فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں عظیم الشان کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، اس کی 8ویں جلد الحمدللہ پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تالیف ہے یہ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش ہے باب العلم دارالتحقیق کراچی کی، اور اس کے ناشر ہیں مصباح القرآن ٹرسٹ۔ اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم خطبہ نمبر 216 تک پہنچ چکے ہیں، اور آج ہم اس کا چوتھا حصہ پڑھیں گے۔ یہاں سے ابتدا کریں گے اور انشاءاللہ اس خطبے کو آج اختتام پذیر کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ خطبہ نمبر 216 کا چوتھا حصہ ہے، جو کہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَجَابَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ بِكَلَامٍ طَوِيلٍ يُكْثِرُ فِيهِ الثَّنَاءَ، اور ختم ہو رہا ہے وَفَرَائِضَ لَا بَدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا۔ ترجمہ ہے: اس موقع پر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک طویل گفتگو کی جس میں حضرت کی بڑی مدح و ثنا کی، آپ کی باتوں پر کان دھرنے اور ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا اقرار کیا، تو آپ نے فرمایا جس شخص کے دل میں جلال الہی کی عظمت اور قلب میں خدا کی منزلت کی رفعت کا احساس ہو، اسے سزاوار ہے کہ وہ اس جلالت اور عظمت کے پیش نظر اللہ کے ماں سوا ہر چیز کو حقیر جانے، اور ایسے لوگوں میں وہ شخص اور بھی اس کا زیادہ اہل ہے کہ جسے اس نے بڑی نعمتیں دی ہوں اور اچھے احسانات کیے ہوں، اس لیے کہ جتنی اللہ کی نعمتیں کسی پر بڑی ہوں گی اتنا ہی اس پر اللہ کا حق زیادہ ہوگا۔ نیک بندوں کے نزدیک فرما رواؤں کی ذلیل ترین صورتحال یہ ہے کہ ان کے متعلق یہ گمان ہونے لگے کہ وہ فقر اور سربلندی کو دوست رکھتے ہیں اور ان کے حالات کبر اور غرور پر محمول ہو سکیں۔ مجھے یہ تک ناگوار معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اس کا وہم و گمان بھی گزرے کہ میں بڑھ چڑھ کر سراہے جانے یا تعریف سننے کو پسند کرتا ہوں۔ بحمداللہ کہ میں ایسا نہیں ہوں، اور اگر مجھے اس کی خواہش بھی ہوتی کہ ایسا کہا جائے تو بھی اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا کہ ایسی عظمت اور بزرگی کو اپنایا جائے کہ جس کا وہی اہل ہے۔ یوں تو لوگ اکثر اچھی کارکردگی کے بعد مدح و ثنا کو خوشگوار سمجھتے ہیں، لیکن میری اس پر مدح و ستائش نہ کرو کہ اللہ کی اطاعت اور تمہارے حقوق سے عہدہ برآ ہوا ہوں، کیونکہ ابھی ان حقوق کا ڈر ہے کہ جنہیں پورا کرنے سے میں ابھی فارغ نہیں ہوا، اور ان فرائض کا بھی اندیشہ ہے کہ جن کا نفاذ ضروری ہے۔ شرح و تفسیر۔ وظیفے کی انجام دہی پر میری ستائش نہ کرو، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں جب امام کا کلام گزشتہ حصے کے آخری جملے تک پہنچا، آپ کے اصحاب میں سے ایک فرد اٹھا اور طولانی گفتگو میں آپ کی ستائش کی اور ہر حال میں امام کی مکمل اطاعت کا اقرار کیا۔ اس موقع پر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک طویل گفتگو کی جس میں حضرت کی بڑی مدح اور ثنا کی اور آپ کی باتوں پر کان دھرنے اور ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا اقرار کیا۔
اس بارے میں کہ وہ فرد کون تھا نہج البلاغہ کے شارحین نے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، لیکن مرحوم کلینی نے کتاب کافی میں امیر المومنین اور اس فرد کے درمیان ہونے والی اس مفصل اور پرمعنی گفتگو کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد وہ مرحوم کہتے ہیں، اس کلام کے اختتام کے بعد کسی نے اس فرد کو نہیں دیکھا، اسی بنا پر مرحوم علامہ مجلسی نے یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ وہ فرد حضرت خضر تھے، جو کہ حساس مواقع پر امام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور اپنا وظیفہ انجام دے کر آنکھوں سے پوشیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ فرد کتاب کافی کی روایت کے مطابق باتوں باتوں میں مولا سے عرض کرتا ہے، اے امیر المومنین، آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم آپ کی رعایا، خدا نے آپ کے وسیلے سے ہمیں ذلت سے رہائی دلوائی اور آپ کو اپنا محبوب بنا کر اسیری کے طوق اور زنجیریں اپنے بندوں سے اٹھا لیں۔ آپ کو جو پسند ہے اس کے متعلق حکم دیں اور جسے اپنانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں امر صادر فرمائیں۔ آپ سچے ہیں اور لائق اور کامیاب حکمران ہیں۔ ہم ہرگز آپ کی نافرمانی کو روا نہیں جانتے ہیں اور کسی کے علم کو آپ کے علم کا ہم پلہ نہیں جانتے۔ آپ کی قدر و منزلت ہماری نظروں میں بہت بلند اور آپ کا فضل بہت عظیم ہے۔ امام نے اسے مفصل جواب دیا اور وہ بھی دوبارہ امام کی مدح و ستائش کرنے لگا اور متعدد بار ایسا ہوتا رہا، اور جیسا کہ ہم نے کہا بعد میں وہ شخص ناپید ہو گیا۔ بہرحال جو کچھ نہج البلاغہ میں آیا ہے وہ یوں ہے کہ امام نے اس شخص کے جواب میں فرمایا۔ ترجمہ: جس شخص کے دل میں جلال الہی کی عظمت اور قلب میں خدا کی منزلت کی رفعت کا احساس ہو، اسے سزاوار ہے کہ وہ اس جلالت اور عظمت کے پیش نظر اللہ کے ماں سوا ہر چیز کو حقیر جانے۔ یہ مطلب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خداوند متعال کا وجود ہر اعتبار سے ایک بے پایاں وجود ہے اور ماں سوا اللہ کے سبھی اس عظیم اور بے کراں سمندر کے مقابل چھوٹا سا قطرہ ہے، مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے، جیسا کہ خطبہ حمام میں متقین کی صفات میں بھی آیا ہے۔ ترجمہ: خدا ان کے دلوں میں عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہوا، اسی وجہ سے ان کی نظروں میں ماں سوا اللہ حقیر اور پست ہوا، اور جو کوئی مسلسل سورج کو دیکھے جا رہا ہو، شمع کی معمولی روشنی اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، اور ایسے لوگوں میں وہ شخص اور بھی اس کا زیادہ اہل ہے کہ جسے اس نے بڑی نعمتیں دی ہوں اور اچھے احسانات کیے ہوں، اس لیے کہ جتنی اللہ کی نعمتیں کسی پر بڑی ہوں گی اتنا ہی اس پر اللہ کا حق زیادہ ہوگا۔ امام کے کلام کا یہ حصہ امام کے عقیدت مند مرد کی مدح و ستائش کا جواب ہے کہ تمہیں یہ گمان نہ ہو کہ تمہاری یہ باتیں مجھے کبر اور غرور میں مبتلا کر دیں گی، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے خدا کو اس کی عظمت کے ساتھ پہچانا ہے اور اس کے ماں سوا تمام چیزیں میری نظروں میں حقیر اور چھوٹی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں خدا کی فراواں نعمتوں کے زیر بار ہوں، مجھے اپنے نعمت دینے والے کے حضور دوسروں سے زیادہ انکساری کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امام اپنی اس بات کی تائید اور تکمیل کے سلسلے میں مزید فرماتے ہیں، نیک بندوں کے نزدیک فرما رواؤں کی ذلیل ترین صورتحال یہ ہے کہ ان کے متعلق یہ گمان ہونے لگے کہ وہ فخر اور سربلندی کو دوست رکھتے ہیں اور ان کے حالات کبر اور غرور پر محمول ہو سکیں۔ مجھے یہ تک ناگوار معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اس کا فہم و گمان بھی گزرے کہ میں بڑھ چڑھ کر سراہے جانے یا تعریف سننے کو پسند کرتا ہوں، بحمد اللہ کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ یہ درست ہے کہ بعض امکانات کے مطابق امام کی مدح و ستائش کرنے والے حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے اور وہ حق کے سوا کچھ نہیں کہا کرتے تھے، اور جو کچھ انہوں نے امام کے بارے میں کہا وہ امام کی ذات میں موجود تھا، لیکن امام اس اصولی نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ میں حق پر مبنی ستائش سے راضی نہیں ہوں کیونکہ سننے والوں پر اس کے غیر مطلوب اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ گمان کرنے لگیں گے کہ وہ مولا بھی ستائش پر مبنی اس قسم کی باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں اور مغرور اور متکبر ہیں، جس کے باعث امام اور امت کے درمیان قائم تعلق پر برا اثر پڑتا ہے۔
اس کے بعد امام فرماتے ہیں اور اگر مجھے اس کی خواہش بھی ہوتی کہ ایسا کہا جائے تو بھی اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا کہ ایسی عظمت و بزرگی کو اپنایا جائے کہ جس کا وہی اللہ اہل ہے۔ اس کے بعد امام تیسرے نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ مدح و ستائش کسی اچھے کام کے مقابل کرنی چاہیے جو انجام پا چکا ہو، جبکہ میں ابھی تمہارے تمام حقوق کی ادائیگی سے فارغ نہیں ہوا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یوں تو لوگ اکثر اچھی کارکردگی کے بعد مدح و ثنا کو خوشگوار سمجھا کرتے ہیں، لیکن میری اس پر مدح و ستائش نہ کرو کہ اللہ کی اطاعت اور تمہارے حقوق سے عہدہ برا ہوا ہوں، کیونکہ ابھی ان حقوق کا ڈر ہے کہ جنہیں پورا کرنے سے میں ابھی فارغ نہیں ہوا، اور ان فرائض کا بھی ابھی اندیشہ ہے کہ جن کا نفاذ ضروری ہے۔ مندرجہ بالا عبارت میں وَإِلَيْكُمْ مِنَ التَّقِيَّةِ کے الفاظ آئے ہیں جو کہ حقوق الناس کی ادائیگی کے سلسلے میں امام کی خدا ترسی کی طرف اشارہ ہے، لیکن نہج البلاغہ کے بعض نسخوں میں اور اسی طرح کتاب کافی میں لفظ بقیہ آیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابھی تمہارے باقی ماندہ حقوق میرے ذمے ہیں جن کی ادائیگی میں مجھے کوشاں رہنا ہے۔ امام نے اس عبارت میں اپنی عالی ہمتی کی انتہا دکھا دی، ایک جانب تو مدح و ستائش سے بے نیازی تو دوسری جانب پروردگار کے حضور انتہائی خضوع کا اظہار فرماتے ہیں، اور تیسری جانب حقوق کے بطور کامل ادائیگی نہ کرنے کا اعتراف فرماتے ہیں۔ یہ چیزیں پوری تاریخ میں شاید ہی کسی پیشوا اور رہنما کو دیکھنے کو ملیں۔ نکات میں پہلا نقطہ ہے مدح و ستائش۔ کسی دوسرے کی مدح و ستائش دو طرح کی ہے۔ اس کی ایک قسم مثبت وہ ہے جو تعمیری خدمت گزاروں کی حوصلہ افزائی اور خائنوں کی نا امیدی اور معاشرے میں ترقی کا باعث ہے۔ دوسری قسم منفی ہے جو تخریب کاری، پسماندگی اور ظالموں کے رعب و دبدبے کی تقویت کا باعث ہے۔ پہلی قسم کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ جو کوئی مدح و ستائش کا حقدار ہے اسی کی مدح و ستائش کی جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مدح و ستائش حد سے بڑھ کر نہ ہو۔ تیسری شرط یہ کہ مدح کرنے والے کا ہدف ممدوح کی قربت اور ناجائز مفادات تک رسائی نہ ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی ایک روایت میں ہم پڑھتے ہیں ترجمہ کہ جب فاجر کی مدح و ستائش کی جاتی ہے تو عرش الہی پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے استحقاق سے بڑھ کر مدح و ستائش چاپلوسی ہے اور اس سے کمتر بات کرنے سے عاجز آنا ہے یا حسد ہے۔ اس نقطے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے کہ ممدوح جس کی مدح و ستائش کا ارادہ ہو کی ظرفیت کو بھی مد نظر رکھا جائے، کہیں مدح و ستائش اس کے مغرور ہو جانے کا سبب نہ بن جائے اور وہ درست ڈگر سے ہٹ جائے، جیسا کہ مولا کے کلمات قصار کے ایک جملے میں ہم پڑھتے ہیں ترجمہ ہے بہت سے لوگ مدح و ستائش کی بدولت فریب اور فتنے میں گرفتار ہوئے۔ بے شک اگر یہ تمام پہلو مد نظر رکھے جائیں تو مدح و ستائش قدردانی اور حق شناسی کی علامت اور صالح افراد کی حوصلہ افزائی کا باعث ہوگی۔ آج کی دنیا میں معاشرے کی خدمت کرنے والوں، بزرگ علماء اور ممتاز نیکوکاروں کے اعزاز میں جلسے منعقد کیے جاتے ہیں اور ہر سال یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس سال کی بہترین کتابوں کے مصنفین، مثالی کارکنوں، کسانوں اور صلح اور دوستی کا پیغام لانے والوں کو انعامات پیش کیے جائیں اور ان کو سراہا جائے۔ لیکن دوسری قسم اس کے بالکل مد مقابل ہے، یعنی جب نالائق افراد کی مدح و ستائش کی جائے یا لائق افراد کی حد سے زیادہ ستائش کی جائے یا اس ستائش کے پیچھے سیاسی عوامل، محبت، بغض اور ذاتی مفادات کار فرما ہو تو بدقماش افراد کا حوصلہ بڑھ جائے گا اور لائق، فاضل اور نیکوکار افراد دل شکستہ ہو جائیں گے۔ چاپلوس لوگ، معاشرے کے شہسوار اور سچے کھرے افراد اپنے گھروں تک محدود ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد
کی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں چاپلوسی سے گریز کرو کہ وہ ایمان کے ساتھ سازگار نہیں۔ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث میں آیا ہے مداحوں بریکٹ میں ہے چاپلوسوں کی صورتحال پر خاک اڑاؤ کی صورتوں پر خاک اڑاؤ۔ آخری نقطہ جسے اس مختصر بیان میں ہم ذکر کرنا لازمی سمجھتے ہیں یہ ہے کہ کبھی متاع و ستائش میں مثبت پہلو پایا جاتا ہے اور اس میں تمام مذکورہ شرائط پائی جاتی ہیں، لیکن عام افکار پر اس کے غیر مطلوب اثرات پیدا ہو جاتے ہیں اور ممدوح کے بارے میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ ستائش کا دل دادا ہے۔ ایسی صورت میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور جو کچھ درج بالا خطبے میں آیا ہے اس میں سے بیشتر اسی قبیل سے ہے۔ اب دوسرا نقطہ ہے چاپلوسی کے نقصانات۔ جیسا کہ اشارہ ہوا، چاپلوسی کا مطلب کسی کا تقرب حاصل کرنے اور اس سے مادی فوائد حاصل کرنے کی خاطر اس کی حد سے بڑھ کر تعریف کرنا اور شیخی بگاڑنا ہے، یہاں تک کہ اس مقصد کی خاطر کسی کی کمزوری کی جانب اشارہ کیے بغیر اس میں موجودہ نمایاں صفات کو بیان کرنا بھی ایک قسم کی چاپلوسی ہے، اور کبھی تو اس سے بھی آگے بڑھ کر چاپلوس لوگ کمزوریوں اور نقائص کو قوت و طاقت کے قالب میں بیان کرتے ہیں۔ چاپلوسی زیادہ تر صاحبان اقتدار کی جاتی ہے اور یہ والیوں، حاکموں اور انتظامیہ کے لیے بہت بڑا خطرہ جانا جاتا ہے، اس لیے کہ انتظامیہ کے لیے بنیادی شرط انتظامی امور کے حقائق سے آگاہ ہونا ہے، اور چاپلوس افراد حقائق پر پردہ ڈالتے ہیں اور حاکموں اور انتظامیہ کی نظروں سے مشکلات کو پوشیدہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے بے شمار خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ مقام تعجب ہے کہ نالائق اور گمراہ حکام بھی غالباً چاپلوسوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور حق گوئی سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور چاپلوسوں کی چاپلوسی انہیں جھوٹی اور تکلیف آور تسکین پہنچاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام چاپلوسی کو بدترین درد یا لاعلاج درد سمجھتے ہیں، چنانچہ آپ فرماتے ہیں بدترین درد و تکلیف چاپلوسی ہے۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں تمہارے سچے دوست وہی ہیں جو تمہاری چاپلوسی نہیں کرتے، اور فرماتے ہیں چاپلوسی انبیاء کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ یہاں خطبہ نمبر 216 کا چوتھا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ہم بڑھتے ہیں پانچویں اور آخری حصے کی جانب۔ پانچواں حصہ اس طرح شروع ہو رہا ہے فلا تکلمونی بما تکلموا بہ الجبابرہ، اور ختم ہو رہا ہے اس طرح سے بالہدی وآتانا البصیرۃ بعد العمی۔ ترجمہ: مجھ سے ویسی باتیں نہ کرو جیسی جابر اور سرکش فرما رواؤں سے کی جاتی ہیں، اور نہ مجھ سے اس طرح بچاؤ کرو جس طرح طیش کھانے والے حاکموں سے بیچ بچاؤ کیا جاتا ہے، اور مجھ سے اس طرح کا میل جول نہ رکھو جس سے چاپلوسی اور خوشامد کا پہلو نکلتا ہو۔ میرے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ میرے سامنے کوئی حق بات کہی جائے گی تو مجھے گراں گزرے گی، اور نہ یہ خیال کرو کہ میں درخواست کروں گا کہ مجھے بڑھا چڑھا دو، کیونکہ جو اپنے سامنے حق کے کہے جانے اور عدل کے پیش کیے جانے کو گراں سمجھتا ہو تو اسے حق اور انصاف پر عمل کرنا کہیں زیادہ دشوار ہوگا۔ تم اپنے کو حق کی بات کہنے اور عدل کا مشورہ دینے سے نہ روکو، کیونکہ میں تو اپنے کو اس سے بالاتر نہیں سمجھتا کہ خطا کروں، اور نہ اپنے کسی کام کو لغزش سے محفوظ سمجھتا ہوں، مگر یہ کہ خدا میرے نفس کو اس سے بچائے کہ جس پر وہ مجھ سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ ہم اور تم اسی رب کے بے اختیار بندے ہیں کہ جس کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ وہ ہم پر اتنا اختیار رکھتا ہے کہ خود ہم اپنے نفسوں پر اتنا اختیار نہیں رکھتے۔ اسی نے ہمیں پہلی حالت سے نکال کر کے جس میں ہم تھے بہبودی کی راہ پر لگایا، اور اسی نے ہماری گمراہی کو ہدایت سے بدلا اور بے بصیرتی کے بعد ہمیں بصیرت عطا کی۔ شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے میرے ساتھ خوشامد سے پیش نہ آنا۔ لکھتے ہیں خطبے کے آخری حصے میں امام حکام اور عوام کی ایک اور مصیبت کو بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ان کا باہمی رابطہ چاپلوسی، خوشامد، ناگوار حقائق کو چھپانے اور ایک دوسرے پر سالم اور تعمیری تنقید کو ترک کرنے کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو جیسی جابر و سرکش فرما رواؤں سے کی جاتی ہیں، اور نہ مجھ سے اس طرح بچاؤ کرو جس طرح طیش کھانے والے حاکموں سے بیچ بچاؤ کیا جاتا ہے، اور مجھ سے اس طرح کا میل جول نہ رکھو جس سے چاپلوس اور
چاپلوسی اور خوشامد کا پہلو نکلتا ہو۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ عام افراد کا جب ظالم و جابر حکام سے سامنا ہوتا ہے تو وہ اپنی اصلیت چھپا دیتے ہیں اور ہر قسم کی تنقید، شکایت اور اعتراض سے گریز کرتے ہیں کہ کہیں ان کے غیظ و غضب کا نشانہ نہ بن جائیں، اور اس کے برعکس مدح سرائی، چاپلوسی اور خوشامد کے ذریعے ان کے شر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے معاشرے میں رونما ہونے والے اصل حقائق اور واقعات ان حکام کے لیے واضح نہیں ہوتے اور وہ مسلسل گمراہی اور بے خبری کے کنویں میں پھنسے رہتے ہیں۔ امام اپنے تمام مخاطبوں کو اس بات کا اطمینان دلاتے ہیں کہ سچ بات کہنے، مشکلات کے بیان کرنے، اعتراض کرنے اور شکایات درج کرانے میں انہیں کوئی دقت اور پریشانی نہیں آئے گی، بلکہ وہ آزاد ہیں اور حکومت اور معاشرے کے متعلق مسائل کے سلسلے میں جو کہنا چاہیں کہیں۔ جی ہاں، عادل حکمران اور ظالم حکمران کے درمیان ایک واضح فرق ہے۔ کتاب عقد الفرید میں ہم پڑھتے ہیں، جب ہارون مکے میں منبر پر خطبہ دے رہا تھا تو ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے آیت کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون کی تلاوت کی۔ ہارون کے حکم پر اسے 100 کوڑے لگائے گئے اور اس طرح سے کہ وہ صبح تک چلاتا رہا اور کہتا رہا میں مر گیا، میری جان نکل گئی۔ اسی کتاب میں آیا ہے کہ ولید بن عبد الملک جمعے کے روز منبر پر تھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا، نماز کا وقت تنگ ہو گیا۔ ایک شخص اٹھا اور بولا نماز کا وقت تمہارا منتظر نہیں ہے اور سورج تمہاری تقریر کے ختم ہونے تک ٹھہرا نہیں رہے گا اور اللہ تمہیں صاحب عذر نہیں گردانے گا۔ ولید نے کہا تم نے بجا کہا، لیکن ایسی بات کہنے والے کو یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ میرے محافظ کہاں ہیں؟ اٹھیں اور اس کی گردن اڑا دیں۔ جبکہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کی تاریخ میں بارہا دیکھنے میں آیا کہ اشعث بن قیس اور بعض خوارج جیسے منافقین مولا کے مقابل کرخت لہجے میں بات کرتے تھے، لیکن حضرت نے ان کے اس انداز کو نظر انداز فرمایا۔ اس کے بعد امام گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: میرے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ میرے سامنے کوئی حق بات کہی جائے گی تو مجھے گراں گزرے گی، اور نہ یہ خیال کرو کہ میں درخواست کروں گا کہ مجھے بڑھا چڑھا دو، کیونکہ جو اپنے سامنے حق کے کہے جانے اور عدل کے پیش کیے جانے کو گراں سمجھتا ہو، اسے حق اور انصاف پر عمل کرنا کہیں زیادہ دشوار ہوگا۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ جو لوگ تنقید سننے کی تاب نہیں رکھتے وہ اصلاحات نہیں لا سکتے، اور اس بنا پر وہ روز بروز ظلم و فساد میں مزید ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ پھر امام اپنی اس بات کی تائید میں تمام مخاطبین کو واضح انداز میں حق گوئی، اپنی فردی اور اجتماعی مشکلات کو بیان کرنے اور اجتماعی عدالت کو ملحوظ رکھنے پر زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ ہے، تم اپنے کو حق کی بات کہنے اور عدل کا مشورہ دینے سے نہ روکو، کیونکہ میں تو اپنے کو اس سے بالاتر نہیں سمجھتا کہ خطا کروں، اور نہ اپنے کسی کام کو لغزش سے محفوظ سمجھتا ہوں، مگر یہ کہ خدا میرے نفس کو اس سے بچائے کہ جس پر وہ مجھ سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أَخْطِئَ کا جملہ عصمت کے بعض مخالفین کے ہاتھوں ایک بہانہ لگ گیا اور انہوں نے اس بارے میں شور و غوغا برپا کیا، جبکہ إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي کا جملہ اس کی بخوبی تفسیر کرتا ہے، اس لیے کہ پہلے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ میں ایک انسان ہونے کے ناطے غلطی سے مبرہ نہیں ہوں، اور دوسرے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ خدائی حفاظت اور حمایت کے اعتبار سے میری ایک اور کیفیت بھی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت یوسف کے بارے میں بیان ہوا۔ ترجمہ: اور اس عورت یعنی زلیخا نے تو ان کے ساتھ برا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور اگر یہ بھی اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ چکے ہوتے تو قصد کر بیٹھتے۔ یہ اس
جانب اشارہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بحیثیت انسان ہونے کے عزیز مصر کی زوجہ کی ہوا و ہوس سے آلودہ ہو جانے کا خطرہ تھا، لیکن برہان رب کے مشاہدے نے، جو کہ ان کے مقام عصمت اور ان کی خدا کی نسبت معرفت کی جانب اشارہ ہے، انہیں بچا لیا۔ اس کے علاوہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے اصحاب کی تعلیم و تربیت کے مقام پر ہیں اور انہیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ جن حالات و شرائط میں ہوں اپنے بارے میں خطا کا امکان ظاہر کریں، لیکن مولا از روئے تواضع اور انکساری خود کو بھی اس زمرے میں شامل فرماتے ہیں۔ بہرحال اس جملے کو پیغمبر اکرم اور ائمہ علیہم السلام کی عصمت پر موجود دلائل کے مقابل ثبوت کے طور پر نہ لیا جائے۔ پیغمبر اکرم کی ایک اور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ ہے، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ کسی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر میرے ساتھ بھی، لیکن خدا نے میری مدد کی اور میرا شیطان میرے قابو میں آ گیا، بریکٹ میں ہے، اور میں خدا کی تائید سے اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ جو کچھ آگے لکھتے ہیں، جو کچھ ہم نے کہا اس کا واضح ثبوت خود امام کا خطبہ نمبر 97 میں بیان کردہ کلام ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں، ترجمہ، میرے پاس میرے پروردگار کی جانب سے روشن علامت ہے اور میں اپنے نبی کے واضح راستے پر گامزن ہوں اور واضح راستے پر ہوشیاری کے ساتھ اور دیکھ بھال کے آگے بڑھتا ہوں۔ اس بیان کے مطابق امام اس خطبے کی تائید فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی حمایت کے زیر سایہ ہمیشہ درست راستے پر چلتے ہیں اور اس میں کسی خطا کی گنجائش نہیں۔ پھر امام عالی مقام درج بالا باتوں کی تکمیل اور تائید میں فرماتے ہیں، ہم اور تم اسی رب کے بے اختیار بندے ہیں کہ جس کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ وہ ہم پر اتنا اختیار رکھتا ہے کہ خود ہم اپنے نفسوں پر اختیار نہیں رکھتے۔ اسی نے ہمیں پہلی حالت سے نکال کر جس میں ہم تھے بہبودی کی راہ پر لگایا اور اسی نے ہماری گمراہی کو ہدایت سے بدلا اور بے بصیرتی کے بعد ہمیں بصیرت عطا کی۔ جیسا کہ اشارہ ہوا، کافی میں اس خطبے کی روایت نہج البلاغہ سے کہیں زیادہ مفصل ہے اور دراصل مرحوم رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبے کے چند خاص حصوں کو چنا ہے۔ کافی کی روایت کے ایک حصے میں ہم پڑھتے ہیں، وہ شخص جس نے بلیغ انداز میں مولا علی علیہ السلام کی مدح و ستائش کی اور مولا نے اسے جواب دیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضر تھے، اس لیے کہ بعد میں کوئی انہیں نہیں دیکھ پایا۔ اس نے امام کو اس حال میں کہ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی اور گریا کے سبب وہ بات نہیں کر پا رہا تھا، مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندوں کو تربیت دینے والے، اے شہروں کے لیے باعث سکون و آرام، ہمارے لفظ آپ کے فضائل کہاں تک بیان کر سکتے ہیں اور ہماری وصف بیانی آپ کے کارہائے نمایاں کو کہاں تک بیان کر سکتی ہے؟ ہم آپ کی ستائش کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں اور آپ کے کارناموں کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جبکہ خدا کی نعمتیں آپ کے وسیلے سے ہم پر جاری ہوئیں اور آپ ہی کے طفیل خیر کے اسباب پیدا ہوئے؟ کیا آپ بے آس لوگوں کی جائے پناہ نہیں تھے؟ کیا آپ نے اپنے مخالفین کے ساتھ برادرانہ سلوک روا نہیں رکھا؟ ہاں، آپ اور آپ کے گھرانے کے وسیلے سے خداوند عز و جل نے ہمیں خطروں سے رہائی بخشی اور غم و اندوں کی آگ کو بجھا ڈالا۔ یہاں پر خطبہ نمبر 216 کا آخری حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ خطبہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔